اس کے جسم پر ایک سفید فراق تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں میں مٹی بھری تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں کی رگوں کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا۔ تصویر لیتے ہوئے مجھے اس کے منہ میں کوئی چیز نظر آئی۔ چمٹی کی مدد سے اس کے منہ سے مشکل سے ایک کاغذ نکالنے میں کامیاب ہوا۔ حیرت سے میں نے کاغذ کھولا، مگر اس میں ناقابل فہم زبان میں کچھ لکھا تھا۔ یہ کوئی تعویذ نما چیز تھی، مگر واضح طور پر اسلامی نہیں تھی۔ میں نے ثبوت کے طور پر محفوظ کر لیا۔ موت کی وجہ تو سامنے آ چکی تھی۔ بنیادی رگیں کٹ جانے کی وجہ سے وہ مر گئی تھی۔ اب یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ کہیں کوئی اور چوٹ تو نہیں۔ اب لاش کے فنگر پرنٹس کا مرحلہ تھا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھوں کا اسکین کیا، ایک دم سے بجلی بند ہو گئی اور اسی ایک لمحے کے اندر بیک اپ لائٹس جل گئی، لیکن اندرونی ہال میں سرخ رنگ کی لائٹ روشن ہوئی۔ ایک عجیب سا ماحول بن گیا۔ میں نے لاش پہ نگاہ ڈالی اور میرا حلق سوکھ گیا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹی تھی، جبکہ ایک لمحہ پہلے وہ بالکل سیدھی تھی۔ کروٹ کے بل ہونے کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ اسٹریچر سے نیچے لٹک گیا تھا۔ میں لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ اٹھ بیٹھے گی۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب مجھ پہ جمی تھیں۔ میں ایک دم گھبرا کر باہر کی طرف جانے لگا، مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی میرے دماغ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی ساری محنت ضائع کر رہے ہو۔ میں وہیں رک گیا۔ اسی وقت بجلی روشن ہو گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور واپس پلٹا۔ لاش کروٹ کے بل ہی تھی۔ میں ہمت کے ساتھ اس کے قریب گیا، لاش کو سیدھا کیا، اس کے فنگر پرنٹس لیے اور اس کا کمپیوٹر اندراج کیا۔ اس کے بعد ایک پیکنگ میں ڈالا اور کیبن میں رکھ دیا۔ موت کی وجہ اور وقت کا تعین تو ڈاکٹر طفیل ہی کر سکتے تھے۔ اب ان کے آنے کا انتظار تھا۔ میں نے آلات تیار کیے اور پوسٹ مارٹم کے لیے میز بھی تیار کر لی۔ اس وقت میں پوری طرح کام میں مصروف تھا۔ اچانک کیبن کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ کیبن کھلا دیکھ کر مجھے لگا وہ ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا۔ کیبن بند کرتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ لاش میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ٹرے باہر کھینچی اور پیکنگ کی زپ کھول کر دیکھا۔ لاش پھر سے کروٹ پہ تھی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور اسٹریچر سے اٹک کر گر گیا۔ تمام کیبنوں کے دروازے خود بخود کھل گئے تھے۔ میں بے یقینی کے عالم میں ان کو دیکھنے لگا۔ لاش کی پیکنگ میں حرکت سی ہوئی اور میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل گردن میں دھڑک رہا تھا۔ خاموشی کان پھاڑ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے سانس لیا ہے، وہ بھی میرے کان کے بالکل پاس۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ تمام کیبن بند تھے، صرف لاش کا کیبن کھلا تھا۔ میں نے ہمت کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ اے سی کے باوجود میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ اس لڑکی میں کیا تھا؟ کون تھی وہ؟ اس کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ہاسپٹل کے ملازمین ایک اور لاش اسٹریچر پر لے کر اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے پولیس کا ایک آفیسر بھی تھا۔ میں ان کے لیے مستعدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازمین لاش کو ملحقہ کمرے میں پہنچا کر چلے گئے۔ اس لاش کے قوائف بھی ایک فارم پہ درج کیے گئے تھے۔ پولیس آفیسر اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سینئر ڈاکٹر آج مصروف ہیں، تو حتمی رپورٹ شام تک مل سکتی ہے۔ اس آفیسر سے مجھے معلوم ہوا کہ لڑکی غیر ملکی تھی اور یہاں شاید سیر کے لیے آئی تھی۔ اس کی لاش پولیس کو عمان کے قدیم قلعہ بہلا کے پیچھے سے ملی تھی۔ لڑکی کو وہاں پھینکا گیا تھا۔ کب پھینکا گیا یہ معلوم کرنا تھا۔ یہ باتیں کر کے وہ پولیس آفیسر شام تک آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ قدیم بہلا کا قلعہ ارواح خبیثہ یعنی برے جنات کے لیے مشہور تھا۔ مجھے یہ معاملہ سیدھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بے چینی سے ڈاکٹر طفیل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ اب میں دوسری لاش کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک بوڑھے شخص کی تھی۔ اس کی تصاویر اور فنگر پرنٹس کا کام مکمل کرتے مجھے مزید 2 گھنٹے لگ گئے۔ اسے کیبن میں پہنچا کر نوٹ چسپاں کیا اور دوسرے کمرے میں بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔
وہاں موجود کمپیوٹر پہ جب سرچ کیا تو واقعی قلعہ پرسرار لگا۔ میں بالکل محو تھا جب اچانک ہی مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کے سر اٹھایا۔ اسی وقت روشنی معطل ہو گئی اور ایک لمحے میں سرخ رنگ کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ملحقہ کمرے کی طرف نظر دوڑائی تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کمرے کے وسط میں کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ میرا گلا اینٹھنے لگا، آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ رونے کی آواز اسی کی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اسی دم اس لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، سفید پتلیوں کے بنا۔ اس نے منہ کھولا اور ایک تیز چیخ کی آواز اس کے حلق سے نکلی، جیسے کوئی تیز سیٹی ہو۔ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ میں تیورا کر فرش پہ گر گیا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں مردہ خانے میں ہی ایک بستر پہ لیٹا تھا اور ڈاکٹر طفیل اور ڈاکٹر الباقر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس لاش کے بارے میں بتانا چاہا، مگر انہوں نے مجھے خاموش کرا دیا۔ ڈاکٹر طفیل کا کہنا تھا کہ مجھے ذہنی دباؤ کا سامنا ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر الباقر کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تفصیل پوچھی، جو میں نے پوری طرح بیان کی۔ انہوں نے فوراً ملحقہ کمرے میں جا کر بیان کردہ مطلوبہ کیبن کھولا، ٹرے باہر نکالی۔ لاش اسی طرح تھی جیسے میں نے اس کو رکھا تھا۔ تو کیا وہ سب میرا وہم تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھ گیا اور ان کے ساتھ مل کر لاش پوسٹ مارٹم کی میز پہ منتقل کی۔ وہ مجھے آرام کرنے کا کہتے رہے، مگر میں نہیں مانا۔ میں یہ گتھی سلجھانا چاہتا تھا۔ لاش کی آنکھیں بند تھیں۔ جب ڈاکٹر طفیل نے معائنہ کرنے کے لیے آنکھیں کھول کر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو میں دنگ رہ گیا۔ آنکھوں کا رنگ سیاہ ہی تھا۔ لڑکی کی موت زہر سے ہوئی تھی۔ اس کے مرنے کے باوجود اس کے ہاتھوں اور پیروں کی رگیں کاٹ دی گئی تھی۔ اس وقت مجھے وہ تعویذ نما کاغذ یاد آیا۔ میں لپک کر میز تک گیا اور اس کی دراز سے وہ پلاسٹک کا لفافہ نکال کر لایا۔ کاغذ پر نظر پڑتے ہی ڈاکٹر طفیل چونک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے اور مجھ سے پریشانی سے پوچھنے لگے کہ یہ کاغذ کہاں سے آیا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ لاش کے منہ کے اندر تھا۔ وہ بولے، تم نے اسے ہاتھ لگایا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ پریشانی میں کچھ بڑبڑانے لگے، پھر سب کام چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گئے اور سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ ان کے سامنے جا کر میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جو تفصیلات انہوں نے بتائیں اسے سن کر میرا دماغ بھی چکرا گیا۔ ان کے مطابق یہ یہودیوں کا جادو اتارنے کا عمل تھا، یعنی یہودیت میں کسی پہ سے جادو اتارنا۔ یہ لڑکی یہودی نسل تھی، مگر کسی کے ظلم کا نشانہ بن چکی تھی۔ اس کو بچانے کی کوششیں ناکام گئیں تو قتل کر دی گئی۔ اب سارا معاملہ سامنے تھا۔ تفتیش تو پولیس نے کرنی تھی، مگر وہ پرسرار لڑکی مجھے کیوں دکھائی دی؟ ڈاکٹر طفیل کے مطابق جب اس کاغذ کو، جس پر ناقابل فہم زبان درج تھی، اس کے منہ میں ڈالا گیا تو ایک طرح سے اس عفریت کو قید کیا گیا تھا، مگر میں نے کاغذ نکال لیا تھا اور اس کو رہائی مل گئی تھی۔ تبھی وہ مجھے نظر آئی۔ اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا۔ معاملہ سمجھ کر میں نفسیاتی طور پر ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ جانتے ہی کہ میں نے ہاتھ لگایا تھا اس کاغذ کو۔ ڈاکٹر طفیل نے مجھے ایک شخصیت سے ملنے کا کہا۔ شام کو ہی میں ان کے ساتھ ان کے بتائے ہوئے پتے پہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک روحانی بزرگ ہیں۔ ڈاکٹر طفیل بھی میرے ہمراہ تھے۔ تمام معاملہ ان کے گوش گزار کیا۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور میں جیسے گہری نیند میں چلا گیا۔ میرے چاروں طرف آوازیں تھیں، مگر گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ میں ان آوازوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا ذہن جیسے کسی کی مٹھی میں تھا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، حسن، حسن، اور میں اس آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ دور سے ایک روشنی دکھائی دے رہی تھی اور میں اس کی طرف جیسے بھاگنے لگا۔ پھر آواز آئی، حسن، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ میرے دل نے تکرار شروع کر دی۔ اسی وقت جیسے میں کہیں سے اٹھا کر پٹخ دیا گیا، میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں ان روحانی بزرگ کے سامنے بیٹھا تھا۔
میرے جسم کا رواں رواں درد میں ڈوبا تھا۔ انہوں نے ایک مٹی کا پیالہ مجھے دیا، اس میں پانی تھا، میرا حلق خشک تھا۔ میں نے ایک سانس میں اسے خالی کر دیا، سارا بوجھ اتر گیا اور میں ہلکا ہو گیا۔ وہ تعویذ نما کاغذ انہوں نے لے لیا جو میں ڈاکٹر طفیل کے کہنے پہ لے آیا تھا۔ لاش اسی رات پولیس کی تحویل میں دے دی گئی تھی اور رپورٹ بھی، جہاں سے اسے اپنے وطن واپس چلا جانا تھا۔ میں نے ڈاکٹر طفیل کے ساتھ مزید 3 سال کام کیا، پھر واپس اپنے وطن آ گیا کیونکہ ابا جی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی خیال آ جائے تو ایک خوف کی جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ نہ جانے وہ اندھیری دنیا کن کی تھی اور ناقابل فہم آوازیں کس کی تھی، وہ لڑکی کون تھی، وہ عفریت اس میں کیسے داخل ہو گئی۔ یہ سب سوالات آج تک جواب طلب ہیں۔